سارے قریش میں جو کردار جناب ہاشم کا تھا وہ کسی کا نہیں تھا. سادات اپنے کیریکٹر کے تھے, سید اپنے کردار کے تھے, سیادت ان کو جو ملی وہ ان کے کردار کی تھی. حضرت ہاشم کی نسل میں نور پیغمبر اسلام کو قرار دیا گیا. اب یہ علمبرداری اور پرچم داری جو نبیوں سے چلتے آ رہی تھی وہ ضروریات حضرت ہاشم میں برقرار رہی. پھر حضرت ہاشم سے چلتے ہوئے وہ آئی حضرت ابو طالب پر. حضرت ابو طالب رئیس قریش ہے, پورے قبیلہ قریش کے جو سردار ہے وہ حضرت ابو طالب. اب پرچم داری حضرت ابو طالب تک ہے. اسی لیے ایک حضرت ابو طالب, دوسرے بیوی خدیجہ, یہ دو ایسے ہیں کہ ان سے زیادہ پیغمبر اسلام کو سپورٹ کوئی نہیں کیا. ایک بیوی خدیجہ, دوسرے حضرت ابو طالب, یہ دونوں سے زیادہ اسلام کو پھیلانے میں مدد کرنے والا کوئی نہیں. اب علم جو ہے پرچم دار جو بنایا جاتا وہ آدمی کی ذاتی قابلیت دیکھ کر بنایا جاتا. جب کسی کے ہاتھ میں علم دیا جاتا تو شجی کے ہاتھ میں دیا جاتا, جس کے اندر شجاعت کے جوہر رہتے ان کو دیا جاتا. جو سب میں زیادہ شجاعت والا رہتا اور جس مقصد کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اس مقصد کو پائے تکمیل تک جو پہنچا سکتا اس کے ہاتھ میں علم دیا جاتا. علم اس بات کی علامت رہتی کہ یہ سارے مقاصد پر اس کی نظر ہے. علم مجموعہ مقاصد کی علامت ہے. علم اس بات کی علامت ہے کہ کاروان ابھی رواں دواں ہے. علم اس بات کی علامت ہے کہ یہ گروہ کسی مقصد پہ لگا ہوا ہے. علم جو دیا جاتا وہ اس بات پر دیا جاتا کہ علم نمائندگی کرے گا سارے جماعت, جو تہے علم ہے ان ساری جماعت کی نمائندگی کرے گا یہ علم. پرچم اس بات پہ دیا جاتا. دوسری صاحب کے سامنے رکھا میں. اب جو حضرت ہاشم سے ہوتے ہوئے جب خیبر کا موقع ہے, آپ دیکھیں اصلاً علم جو ہے, اگر ہم یہ دیکھیں کہ اسلام میں علم, تو اسلام میں علم لانے والے ہیں کون؟ اصلاً اسلام میں علم لائے کون؟ سب سے پہلے فرد جو اسلام میں علم لائے ہیں وہ رسول اسلام. بانی علم جو ہے پیغمبر اسلام. جب خیبر کے موقع پر ایک کے بعد ایک روز یہ لشکر اسلام جاتا رہا اور رسوا ہو کر آتا رہا, تو اس موقع پر پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا. آپ جا کے دیکھ لیں, سارے کتب حدیث دیکھ لیں, آپ تبری دیکھ لیں, طبقات ابن سعد دیکھ لیں, اور کیا فرمایا رسول اسلام نے کہ لا اؤتین الرعی غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. آپ دیکھیں لفظ استعمال ہے لفظ رائی. رائی کہتے ہیں جھنڈے کو, پرچم کو. لأعطین الرعی, میں بالتحقیق علم دوں گا, پرچم دوں گا. رجلاً, کل ایک ایسے آدمی کو علم دوں گا کہ یحب اللہ و رسولہ, کہ جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہو, ویحبہ اللہ و رسولہ, اور اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہو. قراراً, یہ جا کر دوبارہ آنے والا نہیں ہے, مکرر حملے کرنے والا ہے. وغیر فرارین, یہ میدان سے بھاگنے والا نہیں ہے. تو اصلاً علم کے بنیاد رکھنے والے اسلام میں رسول خدا. اگر کل رسول خدا علم خیبر کے موقع پہ نہ دیے ہوتے تو امام بڑے میں ہم کبھی علم نہیں بٹھاتے. اگر پیغمبر اسلام علم نہ دیے ہوتے تو ہم کبھی علم نہیں بٹھاتے. یہ علم بٹھانے کی وجہ یہ ہے کہ رسول خدا نے علم دیا تھا اور فرمایا تھا لأعطین الرعی غدا رجلا کرارا غیر فرار. تو کیونکہ علم پرچم دی پیغمبر اسلام نے, مقاصد کو لے کے آگے بڑھو. عزیزان, ایک جملہ میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں, پوچھنے والے پوچھیں گے کہ بھائی علم پیغمبر اسلام دیے لیکن سب بٹھاتے تو نہیں, سب بٹھاتے تو نہیں. مشکل یہ ہے کہ 41 دن جو ہے, ایک کم 40 دن تک لشکر اسلام جاتا رہا اور رسوا ہو کر آتا رہا, اور جب حضرت علی علم لے کر گئے تبھی خیبر کو فتح کیے. نعرہ حیدری, نعرہ خیبری, نعرہ پنجتنی, نعرہ سلوات. آپ قسم خدا کی جانیے, اگر مولا کائنات کے علاوہ کسی ایک صحابی کو بھی اگر علم مل جاتا, یقین مانیے مسجدوں کو ممبریں نہیں ہوتی,
مسجدوں میں مسلمان لوگ گنبد اور مینار نہیں بناتے لیکن علم ضرور لگاتے. لیکن مشکل یہ ہے کہ علم ملا صرف حضرت علی کو. مشکل یہ تھی کہ علم ملا لیکن علم ملا خالی حضرت علی کو, اور حضرت علی کے علاوہ کسی کو ملا نہیں. اس لیے علم سب نہیں بٹھا رہے. وہ اللہ علم دیا رسول خدا ہے. نعرہ حیدری. اور تو کیا علم مقصدوں کی نمائندگی کرتا ہے. علم زندہ قوموں کی نمائش کرتا ہے. علم سربلندیاں قوم کو بتاتا ہے. علم شان ہے زندہ قوم کی. علم مقصدوں پہ بٹھایا جاتا ہے. ایسان بہرحال تو اب ہوا یہ کہ علم ملا مولا کائنات کو. اور کیا ہے, معاویہ کا دور تھا تو ایک صحابی نے بولا کہ بھائی جو ہے میں بہت سارے دینار دوں گا آپ کو, حضرت علی کے بارے میں ان کی گستاخی میں ایک دو تین کچھ تو حدیث آپ جو ہے جال کرو, کچھ بھی تھوڑے تھوڑے میں جو ہے خوب لاکھوں کے دینار دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں میں جال نہیں کر سکتا. بولے کیوں؟ بولے کہ مولا کائنات کو ایسے فضیلتیں ملے ہیں کہ پورے کے پورے دامن اسلام میں کسی کو نہیں ملے. ان میں کا ایک شرف بھی کسی کو مل جاتا تو مولا کائنات کی گستاخی میں شان جو ہے حدیث گڑھ دیتا. لیکن کیا کروں کہ ایک کم 40 دن تک لشکر اسلام جاتا رہا, رسوا ہو کر آتا رہا, اور جب پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کل ایسے کو علم دوں گا جو خیبر فتح کرنے والا ہے, کل ایسے کو علم دوں گا جو کرار مرد ہوگا اور فرار نہیں ہوگا, تو پورے کے پورے صحابہ رات بھر جاگے سوئے نہیں, اور سب کے دل میں حسرت رہی کہ کاش کے کل ملنے والا علم مجھے مل جائے. اور سب کے دلوں میں حسرت رہے گی کہ کاش کے کل ملنے والا علم مجھے مل جائے, تو کتنی بڑی بات ہے, پورے عالم اسلام پہ سبقت. لیکن جب علم ملا تو مولا کائنات کو ملا. تو اس نے کہا کہ اتنی بڑی فضیلت مولا کائنات کے ہاتھ لگی کہ اتنی بڑی فضیلت رکھنے والے کی شان میں کوئی حدیث گڑھ نہیں سکتا. بہرحال میں بات کو ختم کیا. یہاں پر میں آپ کو بات صاف کروں کہ علمبرداری, پرچم اٹھانا, علم کو اٹھانا جو مولا کائنات کا تھا وہ حضرت علی اور رسول خدا کا پرچم نہیں تھا, پورے عالم اسلام کا پرچم تھا. وہ پرچم کل 1,24,000 نبیوں کا پرچم تھا. وہ 313 رسول کا پرچم تھا. وہ پرچم حضرت ابراہیم ہے. وہ پرچم توحید ہے. وہ پرچم حضرت نوح ہے. وہ پرچم حضرت اسماعیل ہے. وہ پرچم کل نبیوں کا اور کل ولیوں کا پرچم ہے. وہ پرچم اسلام ہے. وہ پرچم دین ہے. اب یہ مقایسہ ہم نہیں کر سکتے کہ جو پرچم رسول خدا نے مولا کائنات کے ہاتھ میں دیا اور جو پرچم امام حسین نے حضرت عباس کے ہاتھ میں دیا, جو پرچم مولا کائنات کے ہاتھ میں تھا وہی پرچم حضرت عباس کے ہاتھ میں. آپ بیٹھیے, غور کیجئے, پوری تاریخ اسلام پڑھیے اور غور کر کر دیکھیے. جو شان پرچم جنگ خیبر ہے, کم سے کم یہ کہ اس شان پرچم جنگ خیبر کی برابری کرتا ہے حضرت عباس کا علم. جو پرچم حضرت مولا کائنات کے ہاتھ میں ہے اس شان بلندی علم کی برابری کرتا ہے حضرت عباس کا علم. یہ جو کربلا میں جو عصمت پیغمبر اسلام کی, اسی طرح کے معصوم سلسلہ ہے 14 معصوموں کا. جو ہاتھ رسول خدا کا جو ابو سفیان کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا, وہی ہاتھ امام حسین کا جو یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا. جو ہاتھ نے پرچم مولا کائنات کے ہاتھ میں دیا, وہی معصوم ہاتھ نے حضرت عباس کے ہاتھ میں پرچم دیا. جو شان جنگ خیبر کے علم کی ہے, کم سے کم برابر ہے حضرت عباس کے علم کی جو ہے بلندی اس علم کو. جو علم حضرت عباس کے ہاتھ میں, وہ علم دین ہے, وہ علم اسلام ہے, وہ علم توحید ہے, وہ علم نبوت ہے. وہ وہی علم ہے جو پیغمبر اسلام نے دیا تھا. ایسا یہ اہمیت ہے اسلام میں علم کی. بس لے کے سوالات یہاں سے اٹھتے کہ اسلام ان چیزوں کو جائز قرار نہیں دیتا کہ اگر کسی جاندار کا اگر مجسمہ بنایا جاتا تو اسلام اس کو جائز قرار نہیں دیتا. کسی انسان کا مجسمہ بنایا گیا, کسی جانور کا پورا مجسمہ بنایا گیا, اسلام اس کو ممنوع قرار دیتا ہے. یا کچھ تصویریں جانداروں کی بنائی گئی, اب یہاں پر آپ کوئی جاندار, کسی پرندہ, کسی انسان کی تصویریں دیکھیں گے, اس کو اسلام حرام قرار دیتا ہے.
اس کے علاوہ نہیں. دوسرے پرچم شان ہے اسلام. اور نہ صرف یہ کہ اس وقت میں بات ختم کر دیا، بلکہ ہمارے پاس آج بھی ایک پرچم امید روشن ہے. ہمارے پاس آج بھی ایک 12ویں امام کا علم موجود ہے. نعرے حیدری، نعرے خیبری، نعرے پنجتنی، نعرے سلوات. آج بھی ہمارا مستقبل روشن ہے. آج بھی ہم آئندہ پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. آج بھی ہمارا کل اندھیر نہیں ہے. ہماری یہی پرچم حضرت عباس سے امید ہے ظہور حضرت مہدی کی. ہم آج بھی دنیا کے سب سے بڑی طاقت امریکہ اسرائیل سے جو ہے دست و پنجہ جو ہے دست و گریبان جو ہے آزما رہے ہیں. ہمارا آج بھی جو ہے یزیدیت سے مقابلہ ہے. ہمارا آج بھی کربلا موجود ہے. ہماری آج بھی خیبر روشن ہے. ہماری آج بھی خندق جو ہے اجاگر ہے. ہم آج بھی معرکہ احد میں ہیں. ہم آج تک بھی اس کو ٹھنڈا ہونے نہیں دیا جو رسول خدا نے شروع کیا. جو کل یہودیوں سے خیبر پیغمبر اسلام نے لڑا تھا، ہم آج تک یہودی اسرائیلیوں سے لڑ رہے ہیں. ہمارے پاس آج تک علم جو ہے روشن ہے. ہمارے پاس آج تک علم جو ہے بلند ہے. ہمارے پاس آج تک علم موجود ہے. کیوں؟ ہم حضرت علی والے ہیں. نعرے حیدری، نعرے خیبری، نعرے سلوات. ایک کم 40 دن تک جاتے رہے، ہم ان میں کے نہیں ہیں. وہ 40واں دن جب مولا کائنات ضمانت لے کر آئے کہ اب فتح ہونے والی ہے، ہم اس 40ویں دن والے ہیں. اور آج تک ہمارے پاس علم موجود ہے. ایسا نہیں کرا. میں بات ختم کر دیا. کچھ جملے مصائب کے اور بات ختم. یہ پرچم امید ہے. یہ پرچم بلندی ہے. یہ پرچم آگہی ہے. یہ پرچم سربلندی ہے. یہ پرچم ہدایت ہے. یہ پرچم فتح ہے. کیا عالم تھا کہ جب رسول اسلام نے مولا کائنات کے ہاتھ میں علم دیا تھا. اور کیا شان، کیا بزرگی تھی کہ جب امام حسین نے حضرت عباس کے ہاتھ میں علم دیا. وہ علم فتح کا آغاز تھا. امام حسین جانتے تھے کہ ہزاروں کا، یہ لاکھوں کا لشکر اور میرے ساتھ بچے ہوئے مٹھی بھر 72 کا لشکر. امام حسین جانتے تھے کہ اب علم بردار ایسا ہو جو پیاسوں کی نمائندگی کرے. اب علم بردار ایسا ہو جو شہیدوں کی نمائندگی کرے. اب علم بردار ایسا ہو کہ جب قاسم کا لاشا ٹکڑوں میں آئے یہ علم جھکے نا. اب علم بردار ایسا ہو کہ ادھر علی اکبر کا لاشا خون میں غلطیدہ ہو لیکن علم سرخرو رہے. اب علم بردار ایسا رہے کہ ننھے بچے پیاس کی شدت سے دم توڑتے رہے، نگاہ پرچم حضرت عباس پہ رہے. اب علم بردار ایسا رہے کہ شدت دھوپ بڑھتی رہے، مشکیزیں ختم ہو جائیں، پیاس کا یہ عالم رہے کہ گلوں میں کانٹے پڑ جائیں لیکن تنوں میں جان باقی رہے اور آنکھوں میں دیدار رہے حضرت عباس کا. اب ایسے علم بردار کی ضرورت تھی. عزیزان گرامی، امام حسین نے ایک مرتبہ نگاہ کی کہ سب موجود ہیں لیکن جو اسلام کی نمائندگی کر سکتا ہے، جو 1,24,000 نبیوں کے پیغامات کی نمائندگی کر سکتا ہے، جو 313 نبیوں کے زحمتوں کی نمائندگی کر سکتا ہے، جو رسول خدا کے پھیلائے ہوئے اسلام کی نمائندگی کر سکتا ہے، وہ علم بردار ہے حضرت عباس. اب امام حسین نے حضرت عباس کو اپنے لشکر کا علم بردار بنایا. سالاری امام حسین کی، علم برداری حضرت عباس کی. محافظ اسلام امام حسین، ام پرچم دالے تشنگانے دشت نینوا حضرت عباس. اور ایک مرتبہ امام حسین نے
حضرت عباس کو علم دیا. عزیزان گرامی بس 2-4 جملے مصائب کے اور بات ختم کرتا ہوں کہ جب یہ علم امام حسین نے حضرت عباس کو دیا پورے شہدائے کربلا میں یہ مناقشہ ہے کہ جتنے شہید ہیں دشت نینوا کے سب سے پہلے جو میدان کربلا کی طرف گئے ہیں بنی ہاشم میں سے اولاد حضرت ہاشم میں سے وہ حضرت علی اکبر ہیں اور سب سے آخری جو میدان کی طرف گئے ہیں وہ حضرت عباس ہیں. یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کربلا کے میدان میں جو رتبہ حضرت عباس کا ہے امام حسین کے بعد وہ رتبہ کسی کا نہیں. جو مرتبہ حضرت عباس کا ہے وہ مرتبہ کسی کا نہیں ہے امام حسین کے بعد. کسی شہید کا وہ رتبہ نہیں ہے جو حضرت عباس کا ہے. عزیزان گرامی جب سارے شہید کو امام حسین بھجاتے تھے تو تمام شہداء کو امام حسین رخصتی کرتے تھے. یہ مرتبہ ہے مولا کائنات کے فرزندوں میں حضرت عباس کا. کتاب لوف کی روایت سے شہداء کو امام حسین رخصت کرتے تھے لیکن جب حضرت عباس کو بھجانے کی باری آئی مرتبہ و جلالت و عظمت حضرت عباس کے سامنے امام حسین بھجائے نہیں ہیں. گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں حضرت عباس کو گھوڑے پر سوار کیے ہیں کہے ہیں کہ عباس چلو اب ہم پانی لانے جاتے ہیں نہر کی طرف. یہ مرتبہ ہے حضرت عباس کا. بہت بڑا رتبہ ہے حضرت عباس کا. رخصت کر کر امام حسین خیموں کی طرف رکے نہیں رہے. عظمت حضرت عباس میں حضرت عباس کو گھوڑے پر سوار کیا خود بھی گھوڑے پر سوار ہوئے اور دونوں مل کر گئے ہیں نہر علقمہ کی طرف. یہ رتبہ ہے حضرت عباس کا. عزیزان گرامی جب تمام شہداء شہید کیے گئے اور تمام اہل حرم کو اسیر کیا گیا اور تمام تبرکات جب یزید کے لشکر میں پہنچے ہیں ایک مرتبہ جب تمام تبرکات وہاں پر پہنچے ہیں اور جب یزید کی نگاہ وہ پرچم حضرت عباس پر پڑی ہے تو ایک مرتبہ اس نے بڑی غور سے دیکھا کہ یہ سب سے بڑا علم کس کا ہے. تو فرمایا گیا کہ یہ پرچمدار کربلا کا علم ہے. ایک مرتبہ جب یزید نے دیکھا روایت کے جو الفاظ ہیں کہ وہ 3 بار کھڑا ہوا اور 3 بار بیٹھا اور اس کے بعد نے پوچھا کہ یہ علم کس کا ہے. یہ جو تیروں سے تلواروں سے یہ جو الگ الگ اوزار سے تار تار کیا گیا ہے یہ سب سے بڑا علم جو الگ الگ اوزار سے تار تار کر دیا گیا ہے یہ علم کس کا ہے. فرمایا گیا یہ حضرت عباس کا علم ہے. ایک مرتبہ اس نے تعجب سے پوچھا کہ ارے جس علم میں اس قدر تیر پیوست کیے گئے ارے جس علم پر اتنے تیر برسائے گئے جس علم پر اتنے وار کیے گئے کہ جو علم تار تار ہے ارے کیا بات ہے کہ اس علم کی جو مونٹ ہے وہ جیسے کی تیسی صحیح و سلامت ہے. تو فرمایا گیا ارے حضرت عباس کا علم ہے. ارے یہ وہ شجاعت حضرت عباس ارے جتنے تیر اس پرچم پر چلائے گئے ہیں ارے اس سے زیادہ تیر حضرت عباس کے ہاتھ پر چلائے گئے. ارے ہر پرچم کو اس مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے کہ جہاں پر حضرت عباس علم کو تھامے ہوئے تھے وہاں پر ایک خروش سکانے نہ دی اور پرچم عباس شہدائے کربلا کی نمائندگی کرتا رہا.